زندگی کے آخری ایام میں جب بہاول پر مستقل مقیم ہو گئے تھے اور علید تھے، اس وقت انہوں نے اس کی ضرورت محسوس فرمائی کہ علماء دیوبند کے افکار اور عقائد، کیونکہ مختلف عنوانات پر مختلف جماعتیں اس وقت بھی کام کر رہی تھیں، صحابہ کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے، توحید سنت کے حوالے سے، تو حضرت کا مشن یہ تھا، چونکہ مولانا دین پوری بڑے جامع قسم کے خطیب تھے، اپنی گفتگو عام تقریر میں بھی تمام عقائد، نظریات، سب کچھ بیان فرما دیتے تھے، کوئی عنوان باقی نہیں رکھتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے جس پر کوئی نہ کوئی بات نہ کریں۔ اس لیے ان کا ذہن یہ تھا کہ ایسی تنظیم، ایسی جماعت ترتیب دی جائے۔ ماشاءاللہ مظفر حمید صاحب ہمارے مولانا حمید کے صاحبزادے ہیں، ایسے ساتھی ترتیب دیے جائیں جو مسلک کے تحفظ کے لیے کام کریں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک بڑی کھیپ تھی جن میں سید منظور شاہ صاحب حجازی، مولانا اسحاق قاسمی شہید اور بھی بہت سارے دوست تھے، اللہ کے ہاں چلے گئے۔ پھر حضرت شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواستی جماعت کے امیر بنے، ملتان جماعت منتقل ہو گئی اور یہاں ہم نے دفتر بنایا۔ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہمارے تصور کا آیا ہے، اس میں بہرحال ہم سے یہ کمزوری رہی، ضرورت اس بات کی محسوس کی، اللہ یہ میرے دائیں بائیں اکابر تشریف فرمائے، حضرت شیخ الحدیث صاحب، حضرت علامہ مجاہد صاحب، حضرت مولانا سلطان محمود ضیاء صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان دوستوں نے پھر مل کر اس بیڑے کو دوبارہ اٹھایا ہے اور آپ سب دوستوں کو اس حوالے سے جمع کیا ہے۔ آج کی گفتگو میں دو تین باتیں اہم ہیں جس ایجنڈے پر ہم نے بات کرنی ہے۔ پہلے یہ اجلاس جو ہوا کرتے تھے، تنظیم اہل سنت کا بھی ہوتا تھا، ختم نبوت کا بھی ہوتا تھا، ہماری مجلس علماء اہل سنت کا بھی ہوتا تھا، اور دوست بھی یہ چاند کی پہلی تاریخ کو اجلاس کرتے تھے۔ اس وقت ہم ایک ضرورت بھی تھے لوگوں کی کہ مختلف علاقوں کے مدارس کے علماء، دوست احباب جب جلسے کرتے تھے تو وہ ان دنوں سب آ جاتے۔ کسی نے تنظیم کے کسی عالم سے تاریخ لینی ہے، مثلا حضرت توفی صاحب سے، کسی نے حضرت درخواستی سے، کسی نے ختم نبوت کے کسی بزرگ سے، تو سب سے ملاقاتیں ہو جاتی تھیں۔ اب ہم نے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرنی ہیں، کیونکہ وہ موبائل کی دنیا ہے، ہر آدمی سے موبائل پہ تاریخ لے لی جاتی ہے، تو ہم اس وقت ہم اپنی ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں مل کے بیٹھنا چاہیے، ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ آج کے ایجنڈے میں ایک بات تو یہ ہے کہ ایک مختصر سی ورکشاپ ہو جائے گی جس میں ہمیں یہ واضح نصیحت کیا جائے گا کہ ہمیں کام کیسے کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ابھی جمادی الاولیٰ کا ہے، اس مہینے کے اہم اسلامی تاریخی واقعات کیا ہیں جن پر ہمارے علماء کو اپنی اپنی تقریروں میں روشنی ڈالنی چاہیے اور ساتھیوں کو روشناس کرانا چاہیے، اس سے ہم لوگ سب کے سب تقریباً بے خبر ہوتے ہیں۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ملتان کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد اکبر صاحب جو جامعہ قاسم علوم کے تھے، ایسے مفتی ظفر علی خان صاحب اور بھی بہت سارے احباب جن میں مولانا ابن الحسن عباسی، ان سب حضرات کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ چونکہ بات کر ہی رہا ہوں تو پہلی بات میں عرض کر دیتا ہوں، جمادی الاولیٰ اس مہینے کی مناسبت سے کچھ باتیں میں خود لکھ کے لایا ہوں، کیونکہ حضرت شیخ نے اگلے دن ہمیں ایک سبق سے سمجھایا کہ چیز کو لکھ کر دوسروں کو بیان کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ ہمارے بڑے بڑے مشائخ اور اکابر اپنے لکھی ہوئی چیزیں اپنے سامنے رکھتے تھے۔ کچھ عمر کے تقاضے ہوتے ہیں کہ ساری چیزیں ازبر نہیں ہوتی، حافظہ اتنا نہیں رہ جاتا، تو بہرحال وہ یادداشت سامنے آ جاتی ہے۔ تو ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے، اسلامی مہینوں میں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اب یہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے، یہ تقریباً اسلامی 5واں مہینہ ہے۔ جمادی الاولیٰ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جماد جمود سے ہے، اصل یہ جماد بھی نہیں، جماد یا جیم پر پیش ہے اس کا۔ تو کہتے ہیں کہ سخت سردیوں میں آیا تھا جس وقت یہ مہینوں کے نام رکھے گئے، اور ایک روایت اس کی جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی تو اس وحی کے جو آپ پر آثار ظاہر ہوتے تھے کہ سخت سردی میں بھی پسینہ آنا شروع ہو جاتا تھا،
جس سواری اور ناکہ پر ہوتے تو وہ بھی یوں گھٹنے ٹیک کے بیٹھ جاتی تھی، یہ کیفیت طاری ہوتی تھی۔ تو کچھ عرصہ جو زمانہ فطرت رہا جس میں آپ پر وحی نہیں آئی، اس کی ابتدا اس جمادی الاولیٰ کے مہینے سے ہوئی تھی۔ اس لیے یعنی یہ جمنے والا مہینہ، اطمینان کا مہینہ، تو یہ مہینہ تھا۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند اہم واقعات میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی سیدنا حضرت جعفر طیار جو سیدنا علی ابن ابی طالب کے بھائی تھے، ان کی شہادت 8 ہجری میں ہوئی، اور وہ آپ ہم سب تاریخ کی کتابوں سے ان کے حالات کو زیادہ دور نہ جائے تو فضائل اعمال میں حضرت مولانا زکریا کی جو کتاب حکایت صحابہ ہے اس کے اندر بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے صاحبزادے جناب سیدنا ابراہیم، ان کا انتقال بھی 9 ہجری میں اسی جمادی الاولیٰ کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی سیرت، ان کے مختصر سے واقعات، بالخصوص ان کی وفات پر حضور کا رونا جو بخاری شریف کی روایت میں ہے، اور جس پر حضور سے کہا گیا کہ محبوب آپ کی یہ کیفیت، تو آپ نے فرمایا علینا تطمع بالقلب یاقن ولا اقول الا ما یرضی ربنا، آنکھیں مغموم ہیں، دل غمناک ہے، لیکن زبان سے وہی جملہ کہوں گا جس پہ میرا اللہ مجھ پر راضی ہوگا۔ تو اولاد کی جدائی پر یہ کیفیت، اللہ کے نبی پر ہمیں اپنے اولادوں سے کتنی محبت ہے اور ہمیں اس موقع پر کتنا صبر کرنا ہے، اس حوالے سے آپ حضرات بہت ساری باتیں، یہ علماء چونکہ کی میٹنگ ہے، آپ کو کچھ تقریر سمجھانا مقصود نہیں، اشارہ دینا ہے، گفتگو اس پر آپ بہت اچھی مجھ سے بہتر کر لیں گے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے سیدہ ام حبیبہ، جن کا نام بی بی رملہ تھا، جو سیدنا ابو سفیان کی بیٹی تھی، حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی، اول مسلمانوں میں سے جنہوں نے ابتدا میں اسلام لایا، ان میں اسلام لائی تھی، ہجرت کر کے حبشے گئی تھی، ان کے شوہر کا وہی انتقال ہو گیا تھا اور وہ مرتد ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بی بی بہت غمزدہ رہتی تھی۔ پھر شاہ حبشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج کر سیدہ رملہ کا وہ نکاح کرایا حضرت ام حبیبہ کا، اور وہ نکاح بھی بڑا عظیم تھا کہ کرانے والا ایک بادشاہ تھا، بیوی جو تھی وہ ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی، اور آگے شوہر کائنات کے سردار تھے، تو اس نے حق المہر بھی اسی مناسبت سے رکھا جو آج کل کے دور میں لاکھوں روپے اس کا بنایا، جو 400 اوقیہ سونا حق المہر تھا اس وقت، جی کروڑوں میں جاتا ہے حضرت فرما رہے ہیں۔ تو یہ تو ان کی ایسے ہی سیدنا حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ بات یاد رکھیے، جب ہم ایک ہے خلافت راشدہ کا دور، ابو بکر عمر عثمان علی تک، ایک ہے خلافت صحابہ کا زمانہ جس میں جناب سیدنا حسن کا دور ہے، جن میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے، ایسے ہی سیدنا عبداللہ بن زبیر جو حضرت زبیر کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے بھی مکہ المکرمہ میں خلافت قائم کی تھی۔ اس وقت کا جو جابر اور ظالم حکمران تھا، جن لوگوں نے سیدنا حسین کو معاف نہیں کیا تھا، انہوں نے سیدنا عبداللہ پر بھی وہی شب خون مارا۔ ان کی شہادت کا واقعہ بھی اسی مہینے میں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو خلافت اس مہینے میں ملی، یہ بھی ان کی تاریخ ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز وہ شخص ہے جنہیں خلفائے راشدین کے بعد امت کا خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ اور کچھ بزرگوں کی وفاتیں جو ہمارے اکابر علماء دیوبند ہیں، ان میں سے چند کے نام میں پیش کرتا ہوں۔ ایک تو ہمارے پرانے بابو میں سے شیخ سعدی کا انتقال اس مہینے میں ہوا ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح سلطان محمد فاتح کے دور میں یہ بھی اس مہینے میں ہوئی ہے، جمادی الاولیٰ کے مہینے میں۔ اور پھر ہمارے اکابرین میں سے علامہ سیوطی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، جن کا ترجمہ یہ ہمارے ہاں جو حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹوں میں سے جنہوں نے اردو میں ترجمہ لکھا تھا، ان میں سے ایک شاہ رفیع الدین بھی ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت نانوتوی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان سارے بزرگوں کی وفات اس مہینے میں ہے۔ سن ان کے مختلف ہیں، سن میں نے گنے لکھے ہوئے ہیں، جو دوست اس میں سے نقل کرنا چاہے وہ کر لیتا کہ بات لمبی نہ ہو۔ اور دیوبند کا جو 7 سالہ ایک اجتماع ہوا تھا جس کو اس وقت جشن کا نام دیا گیا تھا، وہ بھی 1400 میں اسی مہینے جمادی الاولیٰ میں ہوا تھا۔
اور آخر میں ایک بات عرض کروں گا، میں نے ایک جگہ پڑھی تھی، یہ بات بڑی پیاری ہے کہ خطیب اور واعظ کو 6 غین سے بچنا چاہیے۔ کیا؟ 6 غین۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ قرآن میں ہے۔ سب سے پہلا غین جو ہے وہ غلو کا ہے، کہ کسی کی تعریف کرنے میں، تقریر کرنے میں، کسی قصے کو بیان کرنے میں، اپنی خطابت کو بنانے میں اتنا غلو نہ کرو کہ قرآن و سنت سے ہم باہر نکل جائیں۔ لا تغلو فی دین، اللہ کے قرآن کو۔ دوسرا غل سے بچنا چاہیے، یہ علماء سب جانتے ہیں، دل کا کینہ، بغض، حسد۔ اگلے دن استاد جی نے ایک بڑی عجیب بات کہی، ہمارے خانپور میں 150 سے زیادہ ائمہ خطبہ کا ہم نے ایک اجتماع اکٹھا کیا تھا، اور جیسے آج آپ مہینے کے بعد بیٹھے ہیں، ہم وہاں ہر مہینے خانپور میں جمع ہوتے ہیں، اور وہاں بھی ایسے ہی کوئی نہ کوئی عالم دوست ہماری ضیافت کرتا ہے، سب کو جمع کرتا ہے۔ تو اس کے اندر حضرت نے فرمایا بھی ایک بات تو طے کر لو نا، کہ اپنے دلوں سے بغض و حسد نکال دو، کسی ساتھی کے متعلق غلط رائے نہ ہو، ہر ایک کے متعلق اگر آپ کو کوئی آ کر کہے بھی صحیح تو کم از کم اس کے متعلق اچھی رائے قائم کیا کرو۔ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت زیادہ قریب رہے، بلکہ حضرت کا ان کے ساتھ تعلق بھی تھا ایک بڑا محبت کا۔ تو حضرت میاں عبد الہادی کے بعد تعلق ہی حضرت مولانا اپنا عبید اللہ انور سے تھا۔ تو حضرت مولانا عبید اللہ انور کا مزاج تھا، وہ سر یوں کر کے ایسے بیٹھے رہتے تھے اور ایسے سر ہلاتے رہتے تھے۔ تو ایک آدمی آیا منچن بات کے علاقے کا، اس نے بڑی باتیں سنائی، حضرت کو فلانا آدمی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ جب ساری باتیں کہہ لی تو حضرت چپ کر کے بیٹھے بیٹھے اس کو کہہ لگے، وہ جب اٹھنے لگا فرمانے لگے یار وہ فلانا آدمی ہے نا، جب تمہیں ملے تو اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ اس کی وہ ساری کئی کرتی ختم ہو گئی کہ اس کے ذہن میں تو خاکہ تھا کہ شاید میں حضرت کو بہکا رہا ہوں یا بنا رہا ہوں باتیں تاکہ حضرت اس پہ غصے۔ آج کل یہ بھی ہماری کمزوری ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ہم ایک دوسرے سے بغض، حسد، اناد، کینہ رکھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ تیسری چیز غرور ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ کیوں ہوا ہے، اس پر تقریر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک چیز ہے غیبت، کہ ہم ایک دوسرے کا گلہ نہ کریں، اور یہ غیبت کو ہم سب سمجھتے ہیں کہ اشد من الغلا۔ اور ایک ہے غفلت، کہ ہم اپنے کام میں غفلت، جلسے والا وہاں انتظام کو اگر منتظر بیٹھا ہے اور ہم یہاں سو رہے ہیں مثال کے طور پر، یہ ہماری غفلت ہے۔ اس آدمی کے نے پتہ نہیں کتنا اہتمام کیا ہوگا، ہم عین موقع پہ فون کر کے کہتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں نہیں آ سکتا ہوں، میں نہیں جانا، تو اس کو پیشگی بتاؤ وہ متبادل انتظام کر سکے۔ تو یہ غفلت سے بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور ایک آخری چیز یہ ہے کہ غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے یہاں ملتان کے کیا نام تھا جی جو وزیر اعظم تھا آپ کا؟ یوسف رضا گیلانی۔ یوسف رضا گیلانی نے ایک دفعہ ایک بات کہی کہ مجھے ایک چیز وراثت میں نہیں ملی۔ تو کسی نے کہا کیا؟ کہنے لگے غصہ۔ اس نے کہا مجھے منہ پہ بھی کوئی گالی دے دے، پتہ نہیں میں سیاسی ہوں یا پتہ نہیں میرے اندر کوئی سیادت کا اثر ہے کہ مجھے کسی پہ غصہ نہیں آتا، میں بات کو پی جاتا ہوں۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ دین کے لیے تو ہے، اس لیے لیس شدید بالسرعہ وانما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب۔ بہادری کسی کو بچھاڑنے کا نام نہیں، جرأت اور بہادری یہ ہے کہ آدمی کو غصہ آئے تو غصے کو پی جائے۔ یہ 6 غین ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ اب حضرت شیخ بھی کچھ فرمائیں گے، علامہ مجاہد صاحب بھی باتیں کریں گے۔